موضوع الدرس في إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى وإحاطة علمه، سورة الملك، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں سورت الملک جو ہے یہ بڑی شان والی اور عظمت والی صورت ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے مانع بھی ہے، منجیہ بھی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، اور یہ وہ صورت مبارک ہے جو سرکار دو عالم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ سورت الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورت الملک جو ہے وہ تلاوت فرمانے سے پہلے نہیں سوتے، اور یہی وہ صورت مبارک ہے جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لوددت، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر مسلمان کے دل میں سورت ملک جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، یعنی اس کو وہ یاد رکھے، اس کو پڑھا کرے، اس کو تلاوت کیا کرے۔ تو اسی طرح سورت الملک کی بڑی بڑی عظمتیں اور بہت بڑے شان ہیں، جیسا کہ ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، تو آثار مٹ چکے تھے، تو اس کو اب قرآن پاک کی پڑھنے کی آواز آئی تو اس نے سنا کہ قبر والا جو ہے وہ پوری سورت الملک تلاوت کر رہا۔ تو یعنی یہ ایک ایسی صورت مبارک ہے، اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن یہ صورت ہے التی تجادل عن صاحبہا، کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ مجھے تم نے قرآن میں رکھا ہے، میں اس کے سینے کے اندر ہوں، پھر آپ اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرما کے اس کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تو اس لیے سورۃ الملک جو ہے ہمیشہ پڑھیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یاد رکھو تبارک مانا بڑی عظمت والے، شان والے، اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ ذات جو ہمیشہ ثابت رہے، تبارک جو بالکل ثابت ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو دائم ہے، باقی ہر چیز مٹنے والی ہے باسوا اللہ کے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں تمام ملک ہیں۔ الملک جو ہے الف لام جنس کا ہے، یاد رکھو الف لام جنس کا، یعنی اس سے ایک ملک نہیں، جتنے بھی ملک اللہ نے بنائے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے تو بس ایک ہی ملک ہے نا، ملکوت تو کوئی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، وہاں ملکوت کا لفظ آیا ہے۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، یاد رکھو
جیسے سماوات تو 7 آسمان ہیں، زمینیں 7 ہیں، تو ملک بھی اللہ عالم کتنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہی مالک الملک ہے، مالک بھی اسی کی شان ہے، ملک بھی اسی کی شان ہے، اور تمام کائنات کا، تمام زمینوں کا، تمام ملکوں کا وہ مالک ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھو کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا ہے، کہیں ہاتھ کا ذکر آتا ہے، کہیں اللہ کے آنکھوں کا ذکر آتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، جیسے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو لوگ تیری بیعت کر رہے تھے، اس میں اگلی آیت یبایعون اللہ، گویا وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اور تیسری آیت میں اللہ نے وضاحت فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب ایک آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا، اور میرا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا، تو وہاں ہاتھ کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا، اللہ نے حکم دیا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، تو آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ صبر کریں، آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اسی طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں فرمایا تجری باعیننا، میری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی ہے، تو آنکھوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تبارک و تعالی جس دن اپنی پنڈلی مبارک سے اپنا وہ رداء مبارک ہٹائیں گے تو مومن جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو وہاں ساق کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا بھی ذکر ہے، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ڈالیں، تو اور ڈالے جائیں گے، لیکن جہنم آواز دیتی رہے گی۔ یاد رکھو جہنم کو بھی اللہ بولنے کی طاقت دیں گے، جہنم بھی بات کرے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، اور پھر جہنم سے تخرج عنکم من النار، جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو ہر کافر کو پہچانے گی، اور کافروں سے اتنا غصہ کرے گی، معلوم ہوئے گا کہ یہ آگ پھٹ جائے گی، اور جب ڈالیں گے تو کہ حل من مزید، حدیث صحیح میں آتا ہے حتی تضم قدمہ الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم پہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، ویقول قتل قتل، بس یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ کا قدم بھی ہے۔ تو یاد رکھو جتنا اللہ کی صفتیں قرآن میں ہیں یا جتنی صفتیں حدیث مبارک میں ہیں، نہ تو ہمیں بڑھانے کا حق ہے، نہ کم کرنے کا حق ہے، اور نہ ان میں ہمیں کسی تعویل کا حق ہے، نہ ان کی تعطیل کا حق ہے، نہ ان کی تکییف کا حق ہے، نہ ان کی تشبیہ کا حق ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمارے آپ کے اسماء پہ، آپ کے صفات پہ ایمان ہے، وہ صفتیں جیسے آپ کی شان کو زیبا اور آپ کی شان کو لائق ہیں۔ ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ ہاتھ اللہ کا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ بحث کرنا جو ہے وہ کفر میں دھکیل دے گا۔ یہ بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا قدم مبارک، بس جتنا ذکر ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کو سلف صالحین کہتے ہیں کہ نؤمن بجمیع اسمائہ و صفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ، ہمارا ایمان ہے میرا مولا تیرے اسماء پر بھی، تیری صفات پر بھی، جو تو نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہے یا حضور پاک کی زبان سے ذکر فرمائی ہے، ہم اس کی کوئی تکییف، کوئی مثال نہیں دیں گے، کیوں تیری صفت ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
مشابہ نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبہ لہ ولا شبیہ لہ ولا مشابہ لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو صفتیں ہیں وہ حق ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو علی، اور وہ ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس عالم کو بنانے پہ بھی قادر ہے، اس عالم کو مٹانے پہ بھی قادر ہے، کسی کو حیات دینے پہ بھی قادر ہے، کسی کو موت دینے پہ بھی قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرمائے، حکم دیتے ہیں، فیقول لہ کن فیکون، ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کی قدرتوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھو اللہ پاک اونچا کرنا چاہے تو کعبۃ اللہ جو چند پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، اللہ نے اس کو آسمانوں سے بھی اونچا کر دیا، اتنی شان بلند فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اونچا کرنا چاہے تو محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں جب پیدا ہوئے تو یتیم ہے، نہ دولت ہے نہ مال ہے، لیکن اللہ نے ایسا اونچا کر دیا کہ پوری کائنات میں، دنیا میں بھی، قیامت میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، اذان ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اقامت ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، نماز ہوگی تو میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، کوئی ایسا مقام نہیں، کلمہ شہادت ہوگا تیرا نام ہوگا تو میرا نام ہوگا۔ اور قیامت والے دن، قیامت قبر والے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جب سوال میرے نام کا ہوگا تو تیرے نام کا بھی سوال ہوگا۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا، اگر میں عدالت کرنے والا ہوں گا تو آپ گواہی دینے والے ہوں گے، اور میں اگر ماننے والا ہوں گا تو آپ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ کتنا اونچا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم یجد کا یتیمن، یعنی یتیم مکہ ہے، اور آج ساری دنیا کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے۔ اور جس نے ایک مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہے وہ کائنات کو پڑھانے والا ہے، اور جس نے کبھی کسی فلسفے کی کتاب کو نہیں دیکھا ہے وہ تمام دنیا کے فلسفیوں کے الجھے ہوئے راز جو ہیں ان کو بھی کھولنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ بھی میری قدرت ہے، میں چاہوں تو انبیاء کے گھر میں کافر بیویاں ہیں، لیکن نبی ہے اپنی بیوی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا، نبی ہے اپنے بیٹے کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا، پیغمبر ہے اپنے باپ کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا، خاتم الانبیاء ہے لیکن ابھی لہب اور ابو جہل کو مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہدایت دینے پہ آئے، اس لیے ہدایت دینے پہ آئے تو بلال کو حبش سے بلا لے، صہیب کو روم سے بلا لے، اور مکے میں پیدا ہونے والے جہنم کے حقدار بن جائیں۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے فرماتی الذی خلق الموت والحیات، وہ ہر چیز پہ قادر ہے جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی۔ کیا مانا؟ بعض علماء فرماتے ہیں موت سے مراد جو ہے موت دنیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں لائے ہیں موت دیں گے، اور حیات سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیں قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو موت و حیات کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، یعنی دنیا میں موت آئے گی اور پھر آخرت کے دن حیات ملے گی جب ہم اٹھائے جائیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس میں آخرت کا کوئی تعلق نہیں، یہ موت اور حیات دونوں جو ہے دنیا سے تعلق ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم تیرے عمل کا امتحان کریں، تو قبر میں مرنے کے بعد تو کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو دنیاوی زندگی میں ہوگا نا، جب ہم قیامت میں اٹھیں گے وہ تو دارالجزا ہے، وہاں کس قسم کا امتحان ہے، وہاں تو جزا ملنی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات،
کہتے ہیں دنیا تو موت کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پیدا نہیں ہوا تھا، عدم تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو اس عدم کو گویا موت سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں انسان تم پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. جب دیکھو نا جی انسان کی اولاد ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی کیا پتا کہاں شادی ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، کب اولاد ہوگی، وہ اولاد کہاں ہے. لیکن اللہ کے علم کے اندر پھر اللہ اس عدم سے، اس پانی کے قطرے سے ہمیں پیدا فرماتی ہے. ایسے فرمایا خلق الموت والحیات، یعنی وہ موت تھی ہمیں حیات دی، ہمیں دنیا میں زندہ فرما دیا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں دونوں کا تعلق جو ہے دنیا سے. اصل بات یاد رکھیں دنیا سے بھی ہے وہ آخرت سے بھی ہے. اللہ دنیا میں بھی گویا موت سے حیات دیں گے. وہ نطفہ کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ہے، اس کے اندر اللہ نے حیات پیدا کی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تو اس لیے علماء فرماتے اس سے وہ مراد، لیکن یاد رکھو اگر وہ مراد لیں گے کہ نطفہ جب تھا تو میت تھا تو پھر خالقہ کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ قدرہ کے معنی میں ہوگا. اللہ جو تقدیر میں فیصلہ فرما چکے ہیں کہ فلاں نطفے سے بندہ پیدا ہوگا، تو کبھی خالقہ قدرہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی خالقہ کے تخلیق کے معنی میں آتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اور یاد رکھیں یہاں سے یہ بھی دلیل پکڑی علماء نے کہ موت بھی کوئی چیز ہے جیسے کہ حیات بھی کوئی چیز ہے. موت کا معنی عدم نہیں ہے. کیوں؟ موت اگر عدم ہو تو پھر پیدا کرنے کا کیا معنی؟ پیدا تو وہ ہوتا ہے نا کوئی چیز ہو. جب کوئی چیز نہ ہو جی اس نے کیا بنایا تو پھر آپ کہیں گے، لیکن آپ کہیں گے اس نے کچھ ہی نہیں بنایا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اب اگر عدم ہو تو پھر تو اس کا معنی ہوا نہ ہونا. تو نہ ہونا تو نہیں بنایا جاتا نا، ہونا بنایا جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت بھی حقیقت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور حیات بھی حقیقت ہے. اسی لیے علماء یہ دلیل پکڑتے ہیں جیسے ہماری حیات میں اور انبیاء کی حیات میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان کی موت میں بھی فرق ہوتا ہے. انک میت و انہم میت. موت میرے بدنی آپ پہ بھی آئے گی، لیکن آپ کی موت کا کیا مقابلہ ہے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کی موت کا کیا معاملہ؟ لہذا ان کو الگ ذکر کیا، پیغمبر کی موت کو الگ ذکر کیا. اور درمیان میں وہاں جو ہے وہ عاطفہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں مغایرت پر دلالت کرے. اس لیے فرماتی الذی خلق الموت والحیات. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان کریں، تمہارا اختبار کریں تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. لیبلوکم یاد رکھو ابتلاء، اختبار، امتحان کے معنی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور کہیں فرماتے ہیں نبلو اخبارکم، یا فرماتے ہیں لیبلوکم لیمتحنکم لیختبرکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل والا ہے، یہ یا یہ بہتر عمل والا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ایکم احسن عملا کا معنی ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ بندہ ہے جس نے دن میں ایک طواف کیے ہیں،
یہ بندہ ہے جس نے 10 طواف کیے ہیں، یہ بندہ ہے جس نے 100 درود شریف پڑھا ہے، اور یہ بندہ ہے جس نے 10,000 درود شریف پڑھا ہے۔ تو ہمارے استاد سے، بزرگ تھے، شیخ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم یعنی حیران ہوتے تھے، بڑھاپا اور انتہائی کمزور، بالکل قلیل الغذا تھے، زیادہ سے زیادہ 1 پیالی دودھ اور ایک اتنی سی روٹی۔ اس زمانے بسکٹ شسکٹ تو کہاں ہوتے تھے، روٹی کا ٹکڑا، یہ ان کی غذا تھی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ سارے سبق بھی پڑھا لیتے تھے، اور اس کے بعد 1,00,000 دفعہ روزانہ حضور پاک پہ درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ ہم نے کبھی 1,000 بھی پڑھا ہے؟ بس حضور کی جان قربان، کملی والے پہ جان قربان، چہرے پہ استرا ہے کملی والے پہ جان قربان، منہ میں سگریٹ ہے کملی والے پہ جان۔ کہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، کس سے فریب کر رہے ہو؟ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ شکل کافروں والی اور دعوے اسلام والے، لباس کافروں والا اور دعویٰ ایمان والا، دعویٰ نبی سے محبت والا، عمل بغض اور نفرت والا۔ کس کے ساتھ آپ فراڈ کر رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ رسول یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یاد رکھو، یہ جو کافر سمجھتے ما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو کیا دھوکہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمل ہمارے عقیدے سے نہیں جڑتا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمل جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے نہیں جڑتا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمل جو ہے وہ ایمان محمد مصطفیٰ سے نہیں جڑتا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمل جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ سے نہیں جڑتا ہے۔ وہ ایک شاعر تھے، ادیب تھے، اس نے کتابیں لکھی۔ ایک افغانستان سے بیچارہ پٹھان عشق میں چل پڑا کہ ہندوستان میں جا کے میں اس بزرگ کی زیارت کروں جس نے ایسی شاندار کتابیں لکھی ہیں، حضور کی سیرت میں کتابیں لکھی ہیں، بڑی شعر و شاعری کی ہے، بڑی نعتیں لکھی ہیں۔ وہ وہاں سے غریب، اس زمانے میں کیا تھا، اونٹوں پہ چلو اور پیدل چلو۔ اب خود اندازہ کرو کتنے عرصے میں وہ انڈیا پہنچا ہوگا، لیکن عشق تھا۔ وہاں جب پہنچا تو پتہ کیا کہ ابھی وہ مولوی صاحب کا، انہوں نے کہا جی وہ سامنے ایک دکان ہے، وہ مولوی تو نہیں کہلاتے تھے، شاعر تھے، وہاں وہ حجامت کرانے کے لیے گئے ہیں۔ کہنے لگا پتہ نہیں موت آ جائے، چلو جلدی ادھر چلو۔ وہاں گیا، دیکھا تو وہ تو شیو کرا رہے، کھڑا ہو کے دیکھا، غور کیا، اس نے کہا یہ آدمی ہے یار، یہ وہ آدمی ہے جس نے فلاں فلاں کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں ہوں۔ اس کا کیا بات ہے آپ؟ انہوں نے کہا یار ہم اتنا دور سے خدائی خوار چل کے تمہارا زیارت کے لیے آیا، اور تم ریش میں تراشی، تم داڑھی مڈا رہے ہو۔ تو وہ شاعر آدمی تھا، وہ فوراً اس نے کہا کہ ریش میں تراشم کسے دل را نمی تراشم۔ اور نے کہا خان صاحب غصہ کیوں کرتے ہو، میں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں میں مونڈ رہا، کسی کے دل پہ تو نہیں میں اس طرح چلا رہا۔ اور نے کہا تو دل مصطفیٰ را میں تراشی، اس نے کہا شرم کر، تو محمد مصطفیٰ کے دل پہ اس طرح چلا رہا۔ کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ پھر یہ جرات بھی کرتے ہو یہ کہنے کی، یہ داڑھی کس نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ داڑھی کس کی سنت ہے، یہ داڑھی کس کی شکل مبارک پہ تھی سجی ہوئی؟ تو جب آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو انکار کہاں تک جائے؟ اس نے کہا تو ریشب محمد مصطفیٰ دل را میں تراشم۔ اس نے نائی سے کہا چھوڑو بس۔ اور نے کہا حضرت اب تو یہ آدھی شیو ہو گئی، آدھی ہو گئی، اب بس جہاں مسئلہ سمجھ آ گیا اب داڑھی نہیں اٹھاؤں گا کبھی۔ ساری زندگی ان کی ایک طرف داڑھی چھوٹی تھی، ایک طرف بڑی تھی۔ انہوں نے کہا جب بات پہنچ گئی، دل کو لگ گئی، تو اب کیا مانا؟ یہ تو ٹھوکر ہے نا جی، آدمی کو لگ گئی تو لگ گئی، بس نہ لگے تو ساری زندگی حرم شریف میں کھڑے ہیں، جھوم جھوم کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی منڈوا رہے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کو ویزے سے خرید بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، لوگوں کے سودے بھی کر رہے ہیں، کمیشن بھی کھا رہے ہیں، دلالیاں بھی کر رہے ہیں، رشوتیں بھی دے رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟
اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا مکے مدینے میں رہنا جائز ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے قیام الحرمین. وہ کہتے ہیں باہر رہ کے مکے مدینے کو یاد کرو، مکے مدینے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد نہ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ باہر کوئی غلطی کرو گے وہ الگ ہے، جب حرمین میں غلطی کرو گے تو ستیہ ناس ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یاد رکھو امتحان کا کیا معنی؟ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ لڑکے فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، اس لیے امتحان ہوتا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان ہم لیتے ہیں نا سکول کے بچوں کا بھی کون پاس ہوگا، کون ممتاز ہوگا، کون جدن ہوگا، کون جدن ہوگا، کون مقبول ہوگا اور کون ناکام ہوگا. اللہ تو سب جانتے. اللہ پاک نے فرمایا لیبلوکم، علماء نے فرمایا لیعاملکم معاملتکم. اللہ اپنے بندوں سے اسی طرح معاملہ کرتے ہیں جیسے بندوں کا اپنا معاملہ ہے. جیسے تم اختبار کرتے ہو نا، ہم بھی تمہارا اختبار کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کون کامیاب ہے کون فیل. اللہ تو جانتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک معنی یاد رکھو احسن عملا بہتر، دوسرا معنی احسن عملا اکثر عملا جس کا زیادہ عمل اچھی ہے. اور بعد میں فرمایا احسن عملا ای اخلص و اصوب. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ احسن کا معنی یہ ہے کہ خالص بھی ہو ثواب بھی ہو، وہ عمل جو ہے خالص بھی ہو. اخلص و اصوب، خالص کا کیا معنی؟ خالصا للہ، عمل اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو. اصوب کا کیا معنی؟ موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل خالص بھی ہو ثواب بھی ہو، یعنی عمل موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ کے، وہی عمل قبول ہوگا. اگر خالص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر ثواب نہیں ہے تب بھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے فرماتے وہو العزیز الغفور. جب ہم تمہارا امتحان لیتی ہیں، تمہارے اعمال کی جانچ کرتے ہیں، تو اللہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے بھی قادر ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں، غالب ہیں. اگر نافرمانی کرو گے تو عزیز ہے، وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، وہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہے. اور اگر اللہ کی طرف لوٹو گے، رجوع کرو گے، وہو الغفور، وہ پھر تیرے گناہ بخشنے والا بھی ہے. کہ اگر تم نے عمل میں غلطی کی لیکن توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو اللہ بخشنے والے بھی ہیں. فرمایا وہو العزیز الغفور. اب آگے غور کریں. وہو علی کل شیء، یاد رکھیں قرآن کو سمجھا کریں. وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق سبع سماوات طباقا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنا دیے ہیں طبق در طبق ایک دوسرے کے اوپر، اور بالکل برابر ہے، مجالے ان میں کوئی خلل آئے. اور 7 سماوات طباقا. اور آگے فرمایا میرے بندے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ نے جو پیدا کیا، جو بنایا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. مجالے کو ذرا فرق آ جائے، تم لاکھ چیزیں بناؤ لیکن فرق آ جائے گا. مالک جو بنائیں گے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اللہ نے فرمایا تم پھر نظر دوڑاؤ، پھر نظر ڈالو، کیا اس میں کوئی شکوک ہے، کوئی سوراخ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے. فرجع البصر هل تری من فطور. فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر ڈالو، 2 دفعہ ڈالو. یاد رکھو کرتین کا معنی یہ نہیں ہوتا 2 دفعہ، معنی ہوتا ہے کرات مرات. جیسے کہتے ہیں لبیک وسعدیک وحنانیک، یہ معنی تھوڑا ہے کہ بس 2 دفعہ.
اس لیے مانے اللہ فرماتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے دوربین لے آؤ، جتنا ہو سکتا ہے تم نئے سے نئے آلات ایجاد کر لو، جتنا ہو سکتا ہے تم راکٹ بنا لو، تم اس کے اوپر آسمانوں کی طرف جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، دیکھو کوئی اس کے اندر نقص ہے۔ حل تری من فطور شکوک ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور جب تم بار بار دیکھو گے تو تیری نظر ذلیل ہو کے عاجز ہو کے لوٹ آئے گی، لیکن اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتی۔ ینقلب لوٹے گی، الیک البصر خاسئا وهو حسیر، خاصی کا معنی بالکل جیسے ہم کہتے ہیں اخساط القلب، اخسا لن تعدو قدرک، اور اس کے بعد کہتے ہیں حسیر معنی بالکل ذلیل، تھک جائے، عاجز آ جائے گی، لیکن اللہ کی قدرتوں کے اندر کوئی نقصان نہیں ڈھونڈ سکے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہاں سے اندازہ کر لو کہ جب اللہ نے آسمان بنائے تو کوئی عیب نہیں، زمینیں بنائی تو کوئی عیب نہیں، آسمانوں میں اللہ نے بروج بنائے تو کوئی عیب نہیں، چاند تارے بنائے تو کوئی عیب نہیں، جب اس کی مخلوق ایسی بے عیب ہے تو بنانے والا کتنا پاک کتنا بے عیب ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں فارجع البصر هل تری من فطور۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھ لو، آج کل عام کہتے ہیں سائنس والے کہ یہ جو آپ کے فریج ہوتے ہیں یا ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، ان کے اندر جو آپ کے وہ گیس بھرے جاتے ہیں تو گیس لیکیج ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آوازون میں سوراخ ہو گیا۔ وہ آوازون تو آسمانوں سے نیچے ہوتا ہے، وہ آسمان نہیں ہے، یاد رکھو، آسمانوں میں کوئی سوراخ نہیں ہے، آسمان الگ چیز ہے۔ جیسے کہ چاند پہ پہنچ گیا، چاند آسمان پہ نہیں ہے، آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یہ بھی آسمانوں میں نہیں گزر سکتے، نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں چاند وغیرہ جو ہے یہ تو بہت نیکی ہیں، معلق قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، تو اس لیے سما دنیا کے قریب ہے۔ اس لیے اب آگے اللہ پھر اپنی اور قدرتوں کا نمونہ دکھلاتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے لیے زینت دی ہے آسمان دنیا کو۔ کیوں دنیا؟ یہ قریب ہے دنیا کے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سما دنیا، دنیا جو ہے دنو سے ہے، قریب ہے۔ بمصابیح، یاد رکھیں کہیں فرماتے ہیں کواکب، کہیں فرماتے ہیں مصابیح، اور کہیں فرماتے ہیں نجوم، مانا تارے ہیں۔ کیسے ہم نے تارے لگائے ہیں، کیسے ہم نے مزین کر دیا ہے، اور پھر اس میں ہم نے کیسے چاند تارے بنائے، کیسے چاند سورج پیدا کیے ہیں، پھر ان کی کیسے منازل ہیں، وہ کیسے اپنی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اس کو ہم نے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور کافروں کے لیے ہم نے ان کو رجوم یعنی میزائل بنا دیا ہے کہ اگر اب کافر شیطان اوپر آتے ہیں، قرآن سننے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کو پھر وہ سورج جو ہے، وہ تارے جو ہیں ٹوٹ کے لگتے ہیں، یا پاگل کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس آیت میں ایک بڑا مشکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے، زینت کا معنی زینت قائم رہے۔ اچھا رجوم بنایا ہے تو وہ تو ٹوٹ کے لگیں گے شیطان کو، تو زینت کا معنی ثابت رہے اور لگنے کا معنی وہ دور ہو کے ٹوٹ کے چلا جائے،
تو پھر دو چیزیں آپس میں متضاد ہو گئی نا. بھائی زینت کا معنی ہے کہ دیکھنا کوئی کپڑا اس پہ آپ نے ٹانکا لگایا, کوئی پھول بنایا, پھول لگا رہے گا تو زینت ہے نا. اگر پھول اکھاڑ کے پھینک دو پھر کیا زینت ہے؟ تو اگر وہ آسمان کی زینت ہے تو پھر وہ شیاطین کو جب لگتے ہیں وہ زینت تو ختم ہو گئی, پھر تو وہ زینت نہ رہی. تو اس کو سمجھیں اچھی طرح. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ ہے, آپ اس سے ایک لکڑی میں آگ لگا کے دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں تو آگ رہے گی, آگ ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو اس سے اگر شعلہ نکل کے شیطان کو مارتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. لیکن الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب, ایک معنی یہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے جو یہ ستارے ہیں ان کی تعداد کا کسی کو کیا پتا ہے ماں سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو ان میں اگر رجومن للشیاطین کی حیثیت میں فوراً ٹوٹ جائے دوسرا فوراً جڑ دیا جائے گا تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو یہ بھی ہوتا ہے اور اللہ چاہے تو اسی سے ایک شعلہ نکالیں گے جو شیاطین کو ختم کر دیتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یاد رکھو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے جو ستارے بنائے ان کے صرف 3 کام یاد رکھو, باقی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ. ایک کام یہ ہے زینۃ للسماء, اور ایک کام کیا ہے وہ علامت یہتدی, یہ علامت ہے اس کو دیکھ کے آدمی شمال جنوب کے فاصلے طے کر لیتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے رجوما للشیاطین, ان کے علاوہ تم اسکور وار کرو یا کچھ کرو نتیجہ تمہاری بربادی اور ہلاکت کا ہی نکلے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تم اپنی تباہی کے لیے سب کچھ بنا رہے ہو تاکہ اللہ جب تباہ کرنا چاہے تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اشارے کی دیر پڑے گی, باقی تو ہر چیز تیار ہے نا. تمہیں فنا کرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہر چیز تیار ہے نا, تو بس اس کو صرف ایک چنگاری ڈالنی ہے نا, باقی کیا ہے. اسی لیے تو ہے نا جب حکم ہوگا تو بس ادھر بہار فجر, آگ سے بھر جائیں گے دریا. اس لیے فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان شیاطین اور کافروں کی صرف یہ سزا نہیں ہے کہ صرف ان کو تارے لگیں گے, نہیں بلکہ ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ بھی تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, یا مجیر اجرنا من النار, یا مجیر اجرنا من النار. اللہم ارزقنا الجنۃ الفردوس الاعلی بغیر حساب. کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دی ہے. میرا بھائی پہلے تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑے گناہوں کی سزا ہے کہ گھر گھر میں فتنہ ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, طلاقیں ہیں. پھر جب کر لیتے ہیں تو پھر مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں. مسئلہ تو پہلے پوچھا کرو کہ میں نے طلاق دینی ہے کیا کروں. مسئلہ بھائی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق ایک وقت میں 3 ہوتی ہے, وہ ایک نہیں ہوتی. یہ تو جمہور کا مسلک ہے. بعض علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ 3 کو ایک کہتے ہیں لیکن ان کی ذمہ داری ہے. بہرحال جمہور میں سب ائمہ, سب محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ 3. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے والا گناہگار ہے, اس نے سنت کے خلاف کیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی پستل ہاتھ میں پکڑ لے تو اگر وضو کر کے گولی مارے گا تو لگے گی, بے وضو ہوگا تو نہیں لگے گی.
اچھا پھر کسی آدمی کو ایک دفعہ کھڑے ہو کے 3 تھپڑ مارو، کیا اس کو وہ ایک گنتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ مارو تو پھر 3 گنتا ہے۔ ایک وقت میں 3 روٹیاں کھلا دو تو وہ 1 روٹی شمار ہوگی۔ کوئی عقل کرو۔ یہ تو جمہور امت کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، بعض علماء اس قول کی طرف بھی ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ اب وہ عورت اس پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ حرم مسجد کا کوئی غیر مقلد ہے تھا، مجھے نہیں پتا کیا تھا۔ عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر جانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہل اور حرم دونوں اکٹھے ہوں۔ صرف حرم ہوگا تو ہل نہیں ہوگا، ہل ہو حرم نہ ہو تو پھر لازم ہل بھی ہو حرم بھی ہو۔ جیسے اب مکے میں رہنے والے حج کا احرام باندھیں گے، یہ حرم ہے، لیکن عرفات جائیں گے، عرفات ہل ہے، تو حرم بھی اور ہل بھی اکٹھے ہو گیا۔ صرف ہل میں کھڑا رہے تب بھی عمرہ نہیں ہوگا، صرف حرم میں کھڑا رہے تب بھی عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹوانے کے لیے گیا، اس کو پیسے نہیں ملے، چلو پیسے نہیں ملے، بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ اس وقت پیسے نہیں ملے، احرام میں سو جاتا، صبح اٹھ کے پیسے لے کے مشین پھروا دیتا۔ اگر بال نہیں کٹوائے ہیں، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر بال کٹوائے ہیں، دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ بی بی ام کلثوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ احرام میں اگر ناڑا لگائے بالکل ناجائز ہے، احرام میں جیب لگائے بالکل ناجائز ہے، ہم پیٹی باندھ سکتے ہو۔ جتنا دیر طواف کرو گے وہ زیادہ ثواب ہے عمرے سے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت طواف ہے۔ نفل تو تم نے گھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ جی نفل کون سی نفل؟ کوئی نفلی عبادت جب شروع کر دی ہے تو واجب ہو جاتی ہے، نفلی کہاں رہی؟ ہم نفلی طواف کرنے جا رہے ہیں، جب شروع کر لیا واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو 80 عقبہ جو ہے وہ سزا ملے گی۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہتے تھے ہمارے کفیل کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، 3 دن جو ہے وہ سوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں وہاں کھانا وغیرہ بھی کھلایا جائے، وہ ان کے رشتہ دار بناتے ہیں، وہ خود نہیں بناتے۔ یہاں رواج ہے عرب میں کہ بھئی اس کے پاس لوگ آئیں گے تعزیت کرنے کے لیے، تو یہ بیچارہ کہاں سے کسی کو کھانا دے گا، تو وہ کھانا باہر سے بنا ہوا لے کے آتے ہیں۔ طواف کریں، عمرے کریں، مرحومین کو ثواب بھیجیں۔ عصر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں مسجد میں لوگ جو ہے امام عباسی مسلک پر ہیں، ان کے پیچھے میرا خیال ہے نماز نہیں ہوتی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عباسی مذہب کی کوئی کتاب میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں پڑھوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ وہاں سے آتے ہیں، کوئی کتاب تو لے آؤ نا کہ ہم پڑھیں تو صحیح نا۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور اس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بتانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ دے دیں، بس آپ کے دل میں میں نیت ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
نماز روزہ نہیں، معذور نہیں، پاگل ہو جائے، یہ تھوڑا کہ بوڑھا ہو جائے تو کمزور ہو گیا، پھر تو پڑے گا۔ اگر آدمی با جماعت نماز پڑھ رہا ہے، تشہد میں درود پڑھ گیا، اس پہ کوئی نہیں، جو کوئی امام کے تابع ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ طواف کے دوران رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ اگر خاتون نے مدینہ منورہ سے حیض کی حالت میں احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ حیض بند ہوا، عشاء اور فجر کی نماز تک حیض نہیں تھا، لیکن کیا دن پورے ہو گئے اس کی عادت کے کہ نہیں؟ اس کی عادت ہے 7 دن، کیا 7 دن پورے ہوئے تھے یا 5 دن ہوئے تھے؟ اگر 5 دن ہے دم پڑ گئی، کیوں ابھی اس کا حیض ختم ہی نہیں ہوا؟ حیض تو کبھی ایک دن آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پھر 2 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے۔ آپ کے انبیاء ناز سنتے ہیں، دعا دیتے ہیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ میں احرام باندھ کے عورت آئی، حیض آ گیا، ہوٹل میں ہے، کوئی حرج نہیں، کپڑے اتارے، کوئی بات نہیں، جب حیض مکمل ختم ہو جائے غسل کرے، خوشبو والا صابن، خوشبو والا شیمپو، خوشبو والا تیل، کریمیں نہ لگائے، اور پھر جا کے عمرہ پورا کرے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ مدرسہ سولتیہ جو ہے یہاں کاکیہ کا علاقہ بڑا مشہور ہے، کاکیہ، وہاں یہاں بکریاں بھی ہوتی ہیں، مال بھی ہوتے ہیں، قربانی ذبح ہوتے ہیں، اور بہت بڑی منڈی بھی ہے، وہاں جا کے پوچھیں گے سب بتا دیں گے۔ اگر مدینہ شریف ہم زیارت کے لیے جائیں، واپسی پر احرام باندھنا ضروری، بالکل ضروری ہے، میقات ہے مدینہ شریف۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اگر روزانہ عمرہ کرنا چاہیں بالکل کریں، نفلی عبادت ہے، اس کی مرضی ہے، روزانہ طواف کرے یا روزانہ عمرہ کرے یا روزانہ تلاوت قرآن کرے، نفلی عبادات ہیں، جتنی اللہ ہمت دے کرے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ عمرے کے لیے آیا ہے لیکن بیوی کے ساتھ حرم نہیں آتا، کہتے تم جا کے نماز پڑھو، طواف کرو، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو محروم کیا ہے تو بیٹھے رہے ہوٹل میں، اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے نا حرم۔ یہاں آنے کے بعد بھی تو وہ نہیں آنے دیتے نا، دعا کرو اللہ نہ روکے۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے ہم استلام نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، بس پہلی دفعہ اور آخری دفعہ خیال رکھو، باقی نہیں ہوا کوئی بات نہیں۔ طواف میں بھی جب ختم کرو گے تو اللہ اکبر کہہ کے ختم کرو۔ نواں استلام تب ہوتا ہے جب صفا مروہ دوڑنا ہو، پھر آدمی اللہ اکبر کر کے صفا مروہ دوڑنے جاتا ہے۔ جب صفا مروہ نہیں دوڑنی ہے تو نویں استلام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے مرحوم حضرت مولانا ضیاء القاسمی، آج ان کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرما دے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے
اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، تونس میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی کمزوریوں پہ رحم فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا ارحم الراحمین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم